رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا بہت اہتمام فرماتے۔ شعب الایمان للبیہقی فضائل شہر رمضان میں ہے، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، کمر ہمت باندھ لیتے اور چوکو چبند ہو کر عبادات میں لگ جاتے۔ آپ رمضان کے اختتام تک بستر پر سونے کے لیے تشریف نہیں لاتے، یہ آپ کا عام معمول تھا۔ صحیح مسلم باب الاجتہاد فی العشر الاواخر، اور آخری 10 راتیں بطور خاص ام المومن امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، جتنا آپ اہتمام آخری 10 راتوں میں فرماتے، آخری 10 دنوں میں فرماتے، اتنا اہتمام پہلے 20 میں بھی نہیں ہوتا، یعنی آخری 10 دنوں میں آپ مزید عبادت کا اہتمام فرماتے۔ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، روزہ کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 7904، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان لم توتہا امت قبلہم، میری امت کو رمضان مبارک میں اللہ نے 5 نعمتیں وہ عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں۔ نمبر 1، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو خوشبو اٹھتی ہے فرمایا اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بتستغفر لهم الملائکہ حتی یفطروا، روزہ دار جب تک روزہ افطار نہیں کرتا ملائکہ اس کے لیے مسلسل استغفار اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ نمبر 3، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمُؤُونَةَ وَالْأَذَى وَيَسِيرُوا إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے ہر روز جنت کو مزین فرماتے ہیں اور جنت کو فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ میرے بندے مشقت اور تکلیف سے نکل کر تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ نمبر 4، وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُوا إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ، ان دنوں میں سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جتنا گمراہ وہ ان دنوں کے علاوہ کرتے تھے اب اتنا گمراہ نہیں کر سکتے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، اور آخری رات روزہ دار کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلًا، جب مزدوری کرنے والا اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے، یعنی اس سے مراد لیلۃ القدر نہیں بلکہ رمضان کی آخری رات ہے۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 9870، حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من افطر یوما فی رمضان من غیر رخصت رخصہ اللہ لم یقضی عنہ صیام الدہر، اللہ اکبر، لم یقضی عنہ صیام الدہر، جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے پھر عمر بھر اس کے روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے، اس لیے مشقت برداشت کر لیں لیکن رمضان کا روزہ مت چھوڑیں۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2232، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصوم جنہ ما لم یخرقھا، روزہ ڈال ہے جب تک کہ روزہ دار خود اس کو ڈال کو پھاڑ نہ دے۔ کیا مطلب؟ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن یہ روزہ رکھ کے بھی اگر جرم کرے، غیبت کرے اور رشوت لے، جھوٹ بولے، اس ڈھال کو پھاڑ دے کہ اس میں روزے کا کیا قصور ہے؟ روزہ تو ہے اس لیے کہ آدمی کو ہر وقت احساس دلائے کہ تم روزے میں ہو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ مسند احمد حدیث نمبر 9703،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم، تین شخص ایسے اللہ ان کی دعا کو مسترد نہیں فرماتے، دعا کو واپس نہیں کرتے۔ نمبر 1 الامام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ، والصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک روزے کی حالت میں ہے افطاری تک، ودعوت المظلوم، اللہ اکبر، اور مظلوم آدمی کی بد دعا اللہ یہ قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک شعب الایمان للبیہقی، حدیث نمبر 1471، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ممبر کے قریب ہو جو، احضر الممبر، ہم ممبر کے قریب ہو گئے، فحضرنا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کب؟ جب آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر چلے تو آپ نے ارشاد فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر آمین، تیسری پر آمین۔ جب آپ فارغ ہوئے ممبر سے اترے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب بات سنی ہے، پہلے کبھی ایسے نہیں سنا، کیا ممبر کی سیڑھی پر چڑھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، پھر دوسری پر فرمایا آمین، پھر تیسری پر آمین، یہ کیا بات تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے کہا کیا؟ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہو اور اس کے گناہ معاف نہ ہوں تو برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین، اللہ اکبر۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اے اللہ کے نبی جس شخص کے پاس آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے ایسا شخص تباہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پر میں چڑھاؤ تو انہوں نے کہا من ادرک والدیہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، اللہ اکبر، اظن قال قلت آمین۔ اللہ کے نبی اگر کسی شخص کے والدین ماں اور باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے اور آدمی زندہ ہو اور والدین اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں تو یہ شخص تباہ ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ یہاں دیکھو کتنی وعید ہے رمضان کے روزہ نہ رکھنے پر، ماں باپ کو ناراض کرنے پر، کتنے وعید ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہ پڑھنے پر۔ بہرحال یہ میں نے چند ایک فضائل بیان کیا رمضان کے روزہ کے متعلق۔